He was a doctor. We worked together in JPMC. میرا خیال ہے اپنی لینگویج میں بات کی جائے. میں تو آج سامعین کے سے شرکت کے لیے آیا تھا. یہ میرے ساتھ ٹیم ہے. ہم ایک جنرل چلاتے ہیں, جنرل آف پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی. میں پریزیڈنٹ تھا پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا. اب جو ہم نے جنرل جو ہے پوری دنیا میں ہمارے جنرل ریکگنائز نہیں ہے. اس کو اب ہم نے ہائر ایجوکیشن سے, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل سے اور کالج آف فزیشین سرجن سے کرایا. تو ہم کو اور اس بار جو ہے ڈاکٹر آمنہ میرے ساتھ ٹیم ہے, ان کی والدہ نے یہ بنایا ہے. ہم ہر بار کوئی نہ کوئی وہ بناتے ہیں اس کا, جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے بنایا تھا کہ کس طرح پاکستان نے کورونا کو پنچ کیا پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے. اس طرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائمہ ہیں اور وہ PhD ہیں. تو بس بات جو ہو رہی ہے اینگر مینجمنٹ, بڑی شاندار طریقے سے میڈم نے بات کر ہی لی, لیکن تھوڑا سا میں سوچ رہا تھا کہ اس کا میڈیکل پہلو بھی بتا دوں. ہمارے دماغ میں ایک سسٹم ہے ہائپوتھیلمک پیچوٹری ایڈرینل ایکسس, یعنی گاڑی کا ایکسیلیٹر دباتے ہیں تو سائلنسس میں دھواں اور گاڑی اسپیڈ سے چلتی ہے. اس سسٹم کو ہائپوتھیلمس ایک جگہ ہے دماغ میں جو اپریشیٹ کرتا ہے ہر چیز کو. تو وہ جیسے مثال کے طور کسی نے کہہ دیا آپ کو کہ بھئی آپ کو کھال اتروانی ہے یا کھال دینی ہے, تو کام سنے گا, دماغ اس کو سوچے گا کس کی طرف سے یہ دھمکی ہے, کس کی طرف سے آئی ہے, پھر اس کو فارمولیٹ کرے گا. اسی طرح سامنے والے نے اگر آپ کو ڈانٹ دیا, آپ کا نوکرانی اور آپ کے ساتھ تیز بات کی, تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے, اس کو چینلائز کرتا ہے. اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو گردوں کے اوپر ایڈرینلین خارج ہوتے ہیں, جو کہ فائٹ اور فلائٹ کی, یا تو جھگڑو یا تو جگہ سے چھوڑ کے بھاگ جاؤ. تو وہ سسٹم کے لیے ٹھیک اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے, وہ ٹپس میں بتانا چاہ رہا تھا. کہ اگر بندہ اچھی طرح سویا ہو اور بدن میں پانی پورا ہو. ایک خاتون نے PhD کی ہے امریکہ میں کہ پانی بہت ضروری ہے, اور وہ ایسے ٹیبل لگا کے لوگوں کو کہتی کہ پانی پینے کے فائدے کیا ہیں. اگر 2% پانی جسم میں کم ہو جائے تو ہماری کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے. پھر بات کا کچھ ہوتی ہے, جواب میں کچھ سوچتے ہیں. اور اس طرح لہٰذا اگر آپ نے دیکھا ہو, ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں, شام کو ہم اتنے چڑچڑے ہوتے ہیں اور سارا حقوق العباد کو وائلیٹ کرتے ہیں. میں نے تو دیکھا, میں کلینک میں بیٹھتا تھا, سب بھاگ, میں نے کہا یار ہم ادھر ہی روزہ کھول لیتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. اگر روزہ کھولنے سے پہلے کلینک سے جاتا تھا تو 20 منٹ لگتے تھے, اور روزہ کھولنے کے بعد 3-4 منٹ میں پہنچتا تھا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے, تو کیوں ہم حقوق العباد کو وائلیٹ کرتے ہوئے کریں. تو لہٰذا میرے ذہن میں ہے کہ ایک تو پانی پئیں, جب پانی کم ہوتا ہے تو چڑچڑاپن ہوتا ہے, اور یہی ہمیں روزہ ٹریننگ دیتا ہے. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ ورزش سے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایڈرینلین, انکیفلین ایڈرینلین گھبراہٹ, بے چینی کو, جلد بازی وہ کرتے ہیں. اچھا, اور ساتھ ساتھ جو ہے انڈورفین جو جسم میں درد بھگاتے ہیں. یعنی ہاکی کا پلیئر جب گرتا ہے تو چوٹ ہی نہیں لگتی, اس کی وجہ سے کہ انڈورفین جو ہے مورفین, قدرتی مورفین ریلیز ہوتے ہیں. اور ساتھ میں انکیفلین یا انسیفلین جو موڈ کو حشاش بشاش کرتے ہیں. جو بندہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے, جس دن نہ کرے, لگتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہے, جیسے گاڑی کا آئل نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ نئی ریسرچ میں آیا ہے کہ BDNF ریلیز ہوتا ہے, برین ڈیرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر. پہلے کہتے تھے کہ دماغ اور جو ہے یہ نرو کے اندر ریجنریشن نہیں ہو سکتی, اور جب اب کہتے ہیں نہیں, آپ BDNF کو بڑھا دو, ریجنریشن ہو جائے گی. اور اس کا کام کیا ہے, وہ ڈپریشن کو ٹھیک کرتا ہے, چڑچڑاپن کو ٹھیک کرتا ہے, اور یاداشت کو, ڈیمینشیا سے روکتا ہے. ڈیمینشیا نہیں ہوگی ورزش ہوگی. تو لہٰذا اگر پانی آپ پورا پیے ہیں, رات کو اچھی طرح سوئے ہوں اور ایکسرسائز کی ہوئی ہے, تو آپ کے اندر ویسی ٹالرنس بڑھی. اس کی مثال ایسی ہے, اگر کسی کو آپ 2 میل دوڑائیں اور پھر گالیاں دے گئے, بس خیر جو مرضی. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اگر ان چیزوں پہ یہ ٹپس بتا رہا ہوں کہ یہ پریکٹس کریں. جہاں تک ٹائم مینجمنٹ کی بات کی, میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کو سوال پوچھتے, میں اسے جواب دیتا, لیکن ٹائم مینجمنٹ میں یہ بات ہے
کہ ٹائم ایک ایسی چیز ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، سب ان کے پاس 24 گھنٹے ہی ہیں. ہم ٹائم کے معاملے میں یکساں ہیں، چاہے بل گیٹ ہو اس کے پاس بھی 24 گھنٹے دن میں ہمارے پاس. اچھا پھر مزے کی بات روزے میں، ایکچولی ایک شہر میں ایک ہی وقت پہ روزہ سٹارٹ ہوگا اور ایک ہی وقت پہ کھلے گا. دیٹ مینس کہ ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر لونگو نے جو آج کل یہ جیپنیز تھا، اس نے یہ بتایا کہ اگر یہ روزے جو ہیں 75 ڈیزیز کو ریورس کر دیتے ہیں انکلوڈنگ کینسر، تو وہ جس طرح ہم اچھا وہ میں بتاتا ہوں کس طریقے سے. وہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کے موڈ ہوتے ہیں ہمارے. ایک ویجیٹیٹو موڈ جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور سب. دوسرا ہے فاسٹنگ موڈ. اگر فاسٹنگ موڈ 16 گھنٹے ہو جائے اور ویجیٹیٹو موڈ 8 گھنٹے ہو جائے، پانی اس میں پی سکتے ہیں، اگر روزہ رکھنا ہو پھر تو نہیں پینا ہو. تو پھر اس سے آپ کی آٹوفیجی پہ چلا جاتا ہے جسم. آٹوفیجی کیا ہے کہ جسم کے فضول جو ہے جو ذرات ہیں وہ کھانے لگتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے نا کہ اگر گھر میں کھانا نہیں ہو، قحط ہو، تو پھر وہ پرانے ٹکڑے بھی کھا لیتے ہیں. تو اس طرح جسم ریپیئر کرنے لگتا ہے خود کو. اس کو کہتے ہیں آٹوفیجی. جس پہ پی ایچ ڈی کی جیپنیز نے کہ کس طرح ہم 75 ڈیزیز کو انکلوڈنگ ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، کینسر کو ریورس کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے آئیڈیلی تو یہی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں مہینے میں اگر 3 بار ایسا کیا جائے، یا ہم جو سال میں 30 بار کرتے ہیں، تو اس سے پھر کہتے ہیں کہ بیماریاں ریورس ہوتی ہیں. لیکن شرط یہ کہ ہم جو افطاری کرتے ہیں ایسی افطاری نہ ہو. سموسے جو سب سے انہیلدی فوڈ ہے وہ ہم کھاتے ہیں اس وقت. پکوڑے، یہ کس نے کہا کہ آئلی چیزیں؟ بالکل زہر ہے، وہ زہر ہے، زہر ہے. یس یو آر رائٹ، میں بالکل خلاف. اچھا شربت بھی آ رہا ہے کہ اگر آپ اس میں سے فائبر ہٹا دیں، جوس نکال دیں اس میں سے، سیب میں سے، تو یہ بیکار ہو جاتا ہے. جب تک اس میں فائبر نہ ہو، پلپ نہ ہو، وہ ہونے چاہیے. پورا کھائیں وہ اچھا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو میں بات بتا رہا تھا کہ یہ ایک بہترین چیز ہے اگر ہم جو ہے جو ہمارے ہر ایک شخص اپنے عقیدے کے حساب سے، کیونکہ دنیا میں سارے مذاہب جو ہیں وہ تقریباً کئی چیزیں مشترک ہیں. کوئی مذہب ایسا نہیں جو کہتا ہے کہ کام نہ کرو، جھوٹ بولو، قتل کرو، صفائی نہ کرو، بڑے کا خیال نہ کرو، چھوٹے سے پیار نہ کرو، پڑھائی تو کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں. آخر میں کہتے ہیں نور ہے کہ بشر لڑائیوں میں لڑتے ہیں. بھائی وہ جو کامن چیزیں ہیں ABC والی وہ تو پہلے ٹھیک ہے، پھر شیکسپیئر کی شاعری بعد میں سمجھ میں آئیں گی. تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ ایسے ہاتھ باندھو. بڑے بھائی اللہ نے جو چیزیں بنائی پہلے وہ تو پوری کریں نا، جو وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ چیزیں اگر ہم کر لیں اور 5 وقت نماز اگر وضو کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو ہے ٹینشن کم ہو جاتا ہے. اچھا تو جہاں تک جو 24 گھنٹے کو تقسیم کیسے کیا جائے، تو میں کہہ رہا تھا نا کہ پوری دنیا میں ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہیں. اور اگر روزہ کراچی میں شروع ہوتا ہے تو چاہے ڈیفینس والے ہوں، چاہے ادھر والے ہوں، مچھر کالونی والے ہوں، سب کا ایک ہی وقت شروع ہوتا ہے. دیٹ مینس وی کین ایڈجسٹ آور سیلف. ہمارے اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں نہیں پہنچتے. تو ایک تو یہ کریں کہ 24 گھنٹے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں. میں اپنے طور پر ایسے کرتا ہوں. میں گزشتہ 35 سال سے 3-4 آدمیوں کا کام کرتا ہوں. میں جب حجاب میں پشاور میں تھا، ایک دن میں 45 آپریشن کیے ہیں میں نے بغیر اسسٹنٹ کے. اور اتنا کام کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے ہم. اور 900 روپے تنخواہ ملتی تھی، وہ ساری کی ساری جمع ہو رہتی تھی کہ کہاں خرچ کرے، ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اب جو ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 8 گھنٹے 8 3 حصوں میں تقسیم کرے. 8 گھنٹے نیند ہونی چاہیے جس میں 7.5 گھنٹے رات کی ہو اور آدھا گھنٹہ کیلولا ہو، تو یہ بیسٹ ہے. اگر آدھا 15-20 منٹ بھی ضروری نہیں ہے کہ سو جائیں، کیونکہ زیادہ سوئیں گے تو ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں گے، پھر آپ کو تکلیف ہوگی. وہ صرف کیلولا کرنا ہے. اور کچھ ملکوں میں جو حساس قسم کی جاب کرتے ہیں جیسے اٹامک انرجی میں، سویڈن میں یا دوسرے میں، ان کو الاؤنس ملتا ہے اگر آپ دوپہر کا کیلولا کریں. ان کو الاؤنس نہیں کریں تو نہیں ملے گا. تو لہٰذا وہ بڑا ضروری ہے. تو 8 گھنٹے تو نیند میں چلے گئے. اچھا 8 گھنٹے نیند میں کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 1/3 لائف تقریباً جو نارمل ہے 27.5 سال سونے میں چلے جاتے ہیں. 27.5 سال جو ہے یہ پوری دنیا میں ریسرچ ہے. تو لہٰذا اس سے زیادہ سونا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو کوٹا ہے نا وہ پورا اگر آپ کے آیا ہے 27.5
کیا کہتے ہیں سال آیا اور آپ نے زیادہ سونا شروع کیا تو کوٹا پورا ہو جائے گا, جلدی باہر دنیا سے جائیں گے. جس طرح سے وہ کھانا ہمارے لیے جو آیا ہوتا ہے, اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو جلدی دنیا سے رخصت ہوں گے. دوسرا, 8 گھنٹے تو نیند ہو گئی, اور وہ بھی رات کی. اس پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے کہ سلیپ contemporary sleep undervalued privileged in the contemporary lifestyle. یعنی نیند ایک اللہ تعالیٰ کی بہترین مفت کی نعمت ہے, اس کو ہم فائدہ کم اٹھاتے ہیں, اور اس میں 10 سے لے کے 6 کے درمیان 1 گھنٹہ is equal to 2 hours. اور میں اس کہتا ہوں کہ امتحان میں یہ سب لوگ جو ہے رات کو کرتے ہیں, اس کے بجائے بہتر ہے جلدی سو جائیں تو ریفلیکسز اچھے ہوں گے. تو 8 گھنٹے تو چلے گئے ادھر 1/3 لائف. باقی جو 8 گھنٹے بچے ہیں وہ کام ہونا چاہیے, چاہے اسٹوڈنٹ ہے تو 8 گھنٹے, اور اگر وہ ہے 8 گھنٹے میں کام کرنا چاہیے. جبکہ میں نے دیکھا ہے جاپنیز سب سے زیادہ دنیا میں کام کرتے ہیں ہفتے میں. ہمارے ملک میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 7 دنوں میں لوگ 23 گھنٹے کام کرتے ہیں, وچ از ویری انفیئر. تو میں تو اپنے وارڈ میں جب بھی جاتا تھا, تنیر خان صاحب بیٹھے ہیں, یعنی سب سے پہلے میں آتا تھا, سب سے آخر میں جاتا, چاہے جونیئر آئے نہیں, میں نے تو انجوائے کیا اس کو. اچھا, تو 8 گھنٹے آپ کا کام ہے, کام کرنا ہے, چاہے آپ کھانا بنا رہی وہ بھی اس میں شامل ہے, اب جو بھی ہے. باقی جو 8 گھنٹے بچے ہیں اس میں سے اس کو یوں تقسیم کرنا ہے کہ اگر خشوع وضو کے ساتھ بہترین عبادت کریں اپنے عقیدے, 5 وقت کی نماز پہ 1 گھنٹہ لگتا ہے. 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ پتہ ہے, لیکن 1 گھنٹہ چلے گئے ادھر. باقی بچے 7 گھنٹے. 1 گھنٹہ آپ کا بہترین طریقے سے آرام سے شائستگی سے کھانا کھائیں کہ اللہ کی نعمت ہے. 1 بائٹ کو 18 دفعہ چبانا ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں, ادھر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈال رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. تو ہمارے دماغ میں ایک سٹائٹی سینٹر ہے, سٹائٹی سینٹر جو فوڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو پتہ نہیں کہ کھانا گیا, پتھر گیا, کیا گیا, تو اس حساب سے جوسز نکلتے ہیں, وہ نکلیں گے نہیں. تو 1 گھنٹہ اگر بہترین طریقے سے آرام سے کھانا جائے, حالانکہ میں بھی جلدی کھاتا ہوں, میرے والد صاحب نے بڑی ٹریننگ دی ہے مجھے, لیکن یہ کہ آرام سے کھائیں 3 وقت کھا تو 1 گھنٹہ لگے گا. 2 گھنٹے ہو گئے, 1 گھنٹہ آپ کا عبادت, 1 گھنٹہ کھانا, باقی 6 گھنٹے بچے. اس میں سے آپ 40 to 60 منٹ ایکسرسائز ہو, چاہے آپ 10 منٹ کی ورزش کریں. نئی ریسرچ کہتی کہ اس سے بلڈ پریشر زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور یہ لگاتار آپ جو ہے نکلیں گے, جائیں گے 40 منٹ, آدھا 1 گھنٹہ تقریباً فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو تھوڑا زیادہ, ورنہ کم. 30 ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ 150 منٹ پر ویک, لیکن وہ بھی ایٹ لیسٹ 5 days اے ویک. اب ایک نئی ریسرچ آئی کہ نہیں 4 days بھی ٹھیک ہے, اور اس کو اگر روزانہ کریں گے تو آپ 22.5 منٹ بنتے ہیں, اور اگر آپ ہفتے میں 5 دن کریں گے تو جو ہے اس کا مطلب 30 منٹ کریں گے. تو یہ منیمم ہے, یہ اس سے کام, اس سے کہتے ہیں 58% شوگر پریونٹ کیا گیا. 58% ہیوج ہے. دوائی, کسی کی دوائی سے اتنی روک تھام نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم منیمم 30 منٹ ورزش کریں, لیکن باقی اہتمام گپ شپ لگا لیا تو 1 گھنٹہ, تو 8 میں سے 1 گھنٹہ کھانا, 1 گھنٹہ عبادت, 1 گھنٹہ ورزش, باقی کتنے بچے 5 گھنٹے. اب 5 گھنٹے جو ہے وہ آپ چاہے سوشل ایکٹیویٹی کریں, اگر امتحان ہے تو 2 گھنٹے ادھر ڈال دیں, 3 گھنٹے ادھر ڈال دیں, اور اگر آپ کا کوئی مہمان آیا تو اس کی تیاری میں لگا دیں. 5 گھنٹے آپ کے پاس ایکسٹرا بچتے ہیں, اس کو آپ چاہے بس یہ کوشش کریں کہ ایکٹیولی ہو, بجائے یہ کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں, یہ نہیں ہو. تو اس کو 5 گھنٹے آپ کا پھر بھی بچتے ہیں, اس کو آپ ایڈجسٹ کریں اکارڈنگ ٹو یور پریفرنس. کہ کتاب پڑھ لی, قرآن شریف پڑھ لی, کچھ وہ تو عبادت میں شامل ہوا, لیکن کچھ ٹی وی دیکھ لیا. اچھا, میں کیا کرتا ہوں, میں مریضوں کے ساتھ میں نے ایسے ٹیبل رکھا ہے, بلکہ کل ایک بڑے صاحب نے مجھے گفٹ بھی کیا سنڈے کو. میں نے جب اس کو کہا تو نے کہا میرے پاس 2 پڑے ہیں, میں نے بنایا, مجھے ایک اور دے دیا اس نے. میں کلینک میں چاہتا ہوں کہ کھڑے ہو کے پیشنٹ دیکھوں کہ اٹھک بیٹھک ہو. اب نئی ایک زبردست ریسرچ چاہیے کہ 50 سال بعد اگر ہم پیروں کو ایسے نہ ہلائیں بہت بیماریاں ہوتی ہیں. جس طرح جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ پیر کو ہلانا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ ادھر ایک مسل ہے, اس کو کہتے ہیں سولیم مسل,
اس کو دوسرا ہارٹ بھی کہتے ہیں, سیکنڈ ہارٹ. جب ہم یوں چلتے ہیں تو پش کرتا ہے بلڈ کو, ورنہ پش کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ اینٹی گریویٹی کیسے آپ پانی اوپر پھینکیں گے, خون کو کیسے پھینکیں گے؟ تو لہٰذا اگر پاؤں کو نہ ہلایا جائے تو اس سے پھر بڑی بیماریاں ہوتی ہیں. اور میرے پاس وہ اردو میں بنا ہوا ہے, میں کسی کو بھیج دیتا ہوں کہ ڈسٹریبیوٹ کرو, ثواب ہے اس کا مجھے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں مریض کا کہ ادھر سے میں بات کروں گا تو وہ کہے گا کھڑے کھڑے ڈاکٹر صاحب بات ہی نہیں سنتا. تو میں بیٹھتا سن لیتا ہوں, پھر کہتا ہوں اچھا, پھر دوائی ادھر سے لکھتا ہوں کہ اٹھنا بیٹھنا پڑے مجھے, دروازے تک چھوڑ آتا ہوں. کہ جو بات سے انٹیریئر سے نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں جائیں, میں نے کہا نہیں, میرے لیے بھی فائدہ ہے, ثواب بھی ہے, اور میری بھی ویٹ کم ہوگا, ورنہ میں تو بہت بے ترتیب موٹا ہو جاؤں. تو لہٰذا اس سے یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے. اب سائنس سے پروو ہو گیا کہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو اینڈورفین, انکیفلین, بی ڈی این ایف, ایڈرینلین خارج ہوتے ہیں جو ہومیوسٹیسس کرتے ہیں. ہومیوسٹیسس کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر جو ایک سسٹم ہے اس کو ترتیب سے رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے میں نے زیادہ باتیں کر لی, کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں, ورنہ میں تو سننے کے لیے آیا تھا. سر آپ بولے ایسے گریٹ لرننگ سپت بھریا سپری کپت کی نہ کرو, تھوڑے گھنے ڈींहं میں مانو بنو رہو, تیسی قرب کयो جیسی جیے رہو جہاں. یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مختصر سی لائف ہے, قربتوں میں, جھگڑوں میں, فسادوں میں کرتے ہو, کیوں نہ اس دنیا کو اپنے آپ کو آسانی کے لیے آپس میں پیار محبت سے رہیں. اور دوسرا شعر ہے کہ یہ میرے ٹھیک کرنا, مجھے شعر پہ تھوڑا سا ہوا ہے کہ میں ٹھیک یاد کیا ہے کہ روزو نماز پڑھ چنگو کم پر او کو بیو فہم جیسا پس جے پریں کے. یعنی روزے نماز پڑھنا بھی بہت اچھا ہوا ہے, لیکن وہ کوئی اور فہم ہے جیسے اللہ کو پایا جائے. تھینک یو ویری مچ.